علی بھائی، شب قدر کی پہچان کے لیے کوئی واضح نشانیاں موجود ہیں؟ نشانیاں جو صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہ تو انہوں نے خود سے بنا کے لکھ دی. قرآن و سنت میں تو اس طرح کی کوئی نشانی رپورٹ نہیں ہوئی، اور وہ جو نشانیاں ہمارے بزرگ لکھتے رہے وہ بھی اب اس ماڈرن دور میں ویسے ایکسپوز ہو چکی ہیں. آپ ذرا پرانی کتابیں کھول کے دیکھیں، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ جی اس رات سارے سجدے میں درخت گر پڑتے ہیں، کوئی ایک لمحہ آتا ہے. اب تو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز ریکارڈ نہیں ہوئی. سمندروں کا پانی جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہو جاتا ہے، اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی. تو اس طرح کی کوئی چیزیں اس حوالے سے رپورٹ نہیں ہوئی ہیں. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی باقاعدہ اگلے فجر میں ہی پتہ چلا صحابہ کرام کو کہ آج شب قدر تھی. وہ کچھ نظر نہیں آنا ہوتا، بس آپ نے ان تاک راتوں کو زندہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، قیام اللیل کرتے ہوئے قرآن کے ساتھ. بس یہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، نبی الاسلام کو شب قدر دکھائی گئی اور اس میں آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اس رات اگلے دن جب فجر پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان ہوگا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں رات کو بارش ہوئی اور فجر کی نماز پڑھا کر جب نبی الاسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے مٹی کا نشان آپ کے ماتھے پر دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ اچھا یہ رات شب قدر تھی اور وہ 21ویں رات تھی. یہ بخاری مسلم میں آیا. ٹھیک تو ہے. وہ بھی ان کو رات گزرنے کے بعد ہی پتا چلا. تو اس کو پوشیدہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ 5 کی 5 راتوں کو زندہ کریں، یعنی قیام اللیل کریں، اس میں عبادت کریں. اور بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. اچھا، شب قدر میں اجتماعی عبادات اور انفرادی عبادات میں کیا توازن ہونا چاہیے، اور کون سی عبادت زیادہ اہم ہے؟ عبادات جتنی بھی ہیں نفلی وہ انفرادی ہی ہوتی ہیں. اجتماعی عبادتیں جو ہیں وہ نفلی جو رپورٹ ہوئی وہ قیام اللیل ہے تراویح کی شکل میں، جس میں امام جو ہے وہ قرات کرتا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، یہ کوئی ثابت نہیں ہے، یہ انڈیویجولی ہو. اسی طریقے سے اگر کسی نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہ انڈیویجول کرے، اور بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، اس میں اپنا وقت صرف کریں. بوریت نہ ہو کہ آپ صرف نوافل پڑھتے رہیں، پھر بھی بندہ تھک جاتا ہے. کچھ نوافل پڑھ لیں، کچھ قرآن پاک کی قرات سن لیں، کچھ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ لیں، کوئی اور دینی کتاب پڑھ لیں. مقصد یہ ہے کہ رات آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں جاگ کے کاٹنی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ قیام کرنے والے شمار کیے جائیں گے، اور آپ کے حق میں وہ فضیلت آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا انشاءاللہ. اچھا، آج کے مصروف دور میں نوجوان اس رات کی قدر کیسے کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں کو تو پہلے بتانے کی ضرورت ہے نا کہ یہ رات بھی کوئی ہے. نوجوان تو نماز بھی نہیں پڑھتے میجورٹی مسلمانوں کی. ان کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہی نماز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن میں فتویٰ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. تو جب فرض نماز کی اہمیت ہوگی تبھی ان نوافل کی بھی اہمیت کسی کے دل میں اجاگر ہم کر سکتے ہیں. بہرحال چلیں، جو کچھ ہو چکا ماضی میں وہ ایک الگ بات، لیکن ایٹ لیسٹ اب شب قدر کی راتوں کا قیام کیا جائے. اور جامع ترمذی میں اور حاکم میں حدیث موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے دعا کی کہ آپ اس پر آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس سے رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو نبی علیہ السلام نے اس پہ کہا آمین. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ رمضان مبارک اور اس میں بھی آخری عشرہ کسی کو نصیب ہو اور وہ اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اس کے لیے یہ بدبختی ہے. شب قدر کی تلاش کے لیے ایک مومن کو کس طرح کی روحانی تیاری کی ضرورت ہے؟ روحانی تیاری تو آج کل کے مومن کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آج کل کا جو مومن ہے وہ پوری رات 2500-3000 ہزار ریلز دیکھتا ہے انسٹاگرام کے اوپر. تو آج کل کے مومن تو رات جاگ کے کاٹتے ہیں. تو آج کل تو کوئی مشکل نہیں رہا، بس وہ رات جو کاٹ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ عبادت میں کاٹیں، قیام کر کے کاٹیں، یا مسجد میں چلے جائیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 10 دن کا اعتکاف کریں، آپ صرف تاک راتوں میں بھی اعتکاف مسجد میں کر سکتے ہیں. رات کو افطار کر کے کھانا کھا کے آپ مسجد میں چلے جائیں اور سحری تک مسجد میں رکیں اور سحری کے لیے گھر واپس آ جائیں. تو اس طریقے سے قیام اللیل کریں. ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں، اس پہ بھی بشارت ہے سارے گزشتہ کے گناہ معاف ہونے کی.
اور وہ بھی انڈیویجول پڑھیں، اور امام کے ساتھ اگر قیام اللیل آپ کرتے ہیں یعنی تراویح کی نماز، تب بھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اور سب سے آسان طریقہ جو میں نے بتایا صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی یہاں تک کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہوئی، اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو اسے پھر پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اس سے کوئی آسان طریقہ نہیں ہے کہ چلیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں بغیر رکعت فوت ہوئے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں بغیر کوئی رکعت فوت ہوئے، اور ایٹ لیسٹ تاک راتوں میں یہ کر لیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں۔ اچھا علی بھائی، ویسے تو پورے عشرے کے اندر یہ رات پوشیدہ ہے، طاق راتوں کا حکم کہاں سے ہمیں ملی، گائیڈنس ملی لیکن طاق راتوں میں ڈھونڈو اس کو؟ جی جی، بخاری مسلم میں آیا نا، نبی الاسلام نے 30 دن کا اعتکاف کیا تھا، پہلے 10 دن کے بعد آپ نے حجرہ مبارک سے سر اقدس باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 راتوں میں نہیں پایا۔ پھر 20 روزے گزارنے کے بعد پھر حجرہ انور سے سر اقدس باہر نکالا اور کہا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی نہیں پایا، اور پھر نبی الاسلام کو فرشتے کے ذریعے بشارت دی گئی کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ اوکے، اور اب یہ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ طاق رات تو ایک ہی ہونی چاہیے جس میں قرآن نازل ہوا تھا انیشلی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو وہ کوئی ایک رات ہونی چاہیے، یقیناً وہ کوئی ایک ہی رات تھی انیشلی جب قرآن نازل ہوا، یا وہ 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں، لیکن اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن جو ہے وہ 5 راتوں میں ڈیوائیڈ کر دی ہے، کسی سال 21ویں، کسی سال 23ویں، کسی سال 25ویں، کسی سال 27ویں اور کسی سال 29ویں، تاکہ لوگ آخری 5 کی 5 راتوں کو اللہ کی یاد میں زندہ رکھیں۔ اور یہ ہر علاقے کی اپنی چاند کی رؤیت کے اعتبار سے ہے، ہم نے سعودیہ کو نہیں دیکھنا، نہ سعودیہ والوں نے پاکستان کو دیکھنا ہے، جس علاقے میں بھی ہیں اس علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہے کہ وہ قیام اللیل کو حاصل کریں۔ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات صبح تک کے لیے امن اور سلامتی کی رات ہے۔ اور ویسے آپ کی آڈینس کو میں یہ بتاؤں کہ بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ روزانہ پورا سال اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، جیسا کہ ان کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ میں اسے عطا فرماؤں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں۔ تو یہ پورا سال ہی پیکیج اویلیبل ہے آخری تہائی رات میں، لیکن لیلۃ القدر میں یہ پیکیج جو ہے وہ مغرب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے۔ اچھا اگر کوئی شخص غفلت کی وجہ سے اس رات کو اویل نہ کر پائے تو اس کی تلافی ممکن ہے کسی طرح؟ تلافی کیسے ممکن ہے جی؟ اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تو اس سے تو کوئی آسان راستہ نہیں ہے، تو یہی کر لیں۔ باقی ظاہر ہے اگر کوئی محروم رہ گیا تو وہ محروم ہی ہوا ہے، بالکل، یہ کوئی فرض عبادت نہیں تھی کہ جس کی کوئی قضا کرنی ہوتی ہے، اور نماز جو ہے 5 وقت کی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لوگ عید کی نماز کے اوپر اتنی تیاری کرتے ہیں اور اس دن فجر کی نماز بھی پڑھی ہوتی ہے، حالانکہ عید کی نماز تو سنت موقع ہے، فجر کی نماز فرض فرض ہے۔ ہے۔ تو فرائض کے اوپر پابندی کریں، یہ نفلی عبادات ہیں، اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو بہت فضیلت والی بات ہے، اگر کسی کی رہ بھی جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔